حضور نے وہ جو وہاں کھڑے کیے تھے 40 صحابہ حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں، انہیں فرمایا تھا جب تک تم یہاں ڈٹے رہو گے ہم غالب رہیں گے، اور پھر عرض کی یا اللہ تو گواہ رہنا میں نے انہیں سمجھانے میں اپنا فرض ادا کر دیا۔ خالد بن ولید نے 2 یا 3 چکر کاٹے، اس طرح سچویشن تھی، پہاڑ ادھر تھا جبل احد اور وہ ٹیلا ادھر تھا اینین والا۔ آج بھی اگر جائیں نا تو جبل احد ادھر ہے اور شہداء احد کے مزارات ادھر ہیں، اور مزارات کی مغربی جانب وہ ٹیلے اینین جس پر حضور نے 40 صحابہ کو کھڑا کیا، 40 یا 50 صحابہ کو کھڑا کیا اور فرمایا یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب مسلمان لڑ رہے تھے، مسلمانوں نے اپنی دلیری کا مظاہرہ کیا، تو پھر جو لشکر کفار کے لمبردار تھے 11 ان کے لمبردار یکے بعد دیگرے موت کی نیند سو جاتے ہیں، 11 مسلسل۔ وہ اتنی جاں باز قوم تھی، اتنے دلیر اور نڈر تھے، 11 بندے یکے بعد دیگرے ان کے واصلے نار ہوتے ہیں۔ ایک بندہ مرتا ہے دوسرا جھنڈا پکڑ لیتا ہے، ایک مرتا ہے دوسرا پکڑ لیتا ہے، اور جب ان کے 11 لمبردار یکے بعد دیگرے تہ تیگ ہو جاتے ہیں، واصلے نار ہوتے ہیں، ان کے حوصلے پست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ جنگ سے بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ ان کی عورتیں اپنی شلواروں کے پائنچے اٹھا کر بھاگتی ہیں، ان کی پنڈلیاں دکھائی دیتی ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے وہ سر پر دوڑ رہی تھی، لیکن اس دوران وہ جو لوگ ادھر کھڑے تھے 40 یا 50 صرف 10 رہ گئے حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ، باقی سارے دوڑے اور انہوں نے آ کے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ حضرات 40-50 لوگوں میں سے صرف 10 رہ گئے، 50 تھے، ان میں سے 40 میدان جنگ میں دوڑ آئے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ اگر ہم مارے بھی جائیں، شہید کر دیے جائیں، ہمیں پرندے کھانے لگ جائیں، پھر بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن پھر غلطی کر بیٹھے، وہ نکلے، 10 رہ گئے، باقی 40 لوگ وہ میدان جنگ میں کود پڑے، مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے۔ خالد بن ولید بلائے بے درماں کی طرح دوبارہ آیا، اس نے آ کے حملہ شروع کیا۔ پہلے 50 تھے، اب 10 رہ گئے۔ یہ بیچارے جہاں تک ہو سکتا تھا یہ دفاع کرتے رہے، حتیٰ کہ یہ شہید ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ یقین کریں دل خون کیا شروع ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کو اتنے نیزے مارے کفار مکہ نے، قریش مکہ نے، کہ ان کے پیٹ کی جو انتڑیاں تھیں وہ بھی باہر نکل آئیں، انتڑیاں باہر آ گئیں، آنکھوں میں نیزے مارے گئے، ان کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، ہونٹ کاٹے گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کی عظمت کو سلام، قربان جائیں، اس نے نبی کا حکم کا حق ادا کر دیا، لاش کے پرزے پرزے کروا لیے، ان کی لاش کو نیزوں پر اچھالا گیا، کچوچے مارے گئے، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اور پھر رب کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ فرماتا ہے جو لوگ میری راہ کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، یہ ٹکڑے ٹکڑے تمہیں نظر آتے ہیں، یہ تو میرے دربار میں زندہ بھی ہیں، رزق بھی کھا رہے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ ایک جگہ پہ فرمایا کہ مردہ نہ کہنا، اب فرمایا کہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ وہ کیا ہے؟ بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، یرزقون، رزق بھی کھاتے ہیں۔ آگے فرمایا فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے اس پہ بڑے راضی ہیں، بڑے راضی ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ شاد ہیں، خوش و خرم ہیں، کس لحاظ سے؟ بالذین، ان لوگوں کے والے سے جو پیچھے ہیں، کسی کا بیٹا ہے، کسی کے ابا جی ہیں، کسی کا چچا جان ہے۔ اسی جنگ کا واقعہ ایک صحابی رسول ابو سعد خیسمہ بن خیسمہ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور مجھے اجازت دیں، میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا میرے غلام تو بوڑھا ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ، جنگ بدر میں میرا بیٹا جنگ میں چلا گیا، قرآن اندازی ہم نے کی، پرچی میرے بیٹے کے نام نکل آئی۔ انہوں نے کہا حضور
جنگ بدر میں نے چاہا کہ میں جاؤں، میرے بیٹے نے کہا کہ میں جاؤں، ہم نے قرہ اندازی کی، قرہ میرے بیٹے کے نام نکل آیا، میرا بیٹا جنگ بدر میں چلا گیا، وہ شہید ہو گیا۔ آج رات میرے بیٹے کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے، اور بیٹے نے کہا ہے الحق بنا ترافقنا فی الجنہ وقد وجدت ما وعدنی ربی حقا۔ شہید بیٹا اپنے بوڑھے باپ سے کہتا ابا جی چھوڑو دنیا میں کیا پڑا ہے، آؤ میرے ساتھ آ جاؤ، جنت میں اکٹھے رہیں گے، رب نے جو وعدہ کیا تھا میں نے وہ اپنے رب کا وعدہ سچا پایا۔ حضور مجھے جانے دو۔ یہ وہی صحابی ابو خیثمہ جو رستہ بتا رہے تھے، یہ جنگ میں گئے اور جنگ احد میں یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ شہید کا مقام ہے کہ یہ شہید اگر ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے، خون نکل جائے، جان نکل جائے، جسم کی اعضاء الگ الگ ہو جائیں، لیکن قرآن کہتا ہے یہ قتل ہوا تمہیں نظر آ رہا ہے، اگر قرآن سے پوچھتے ہو تو یہ اللہ کے دربار میں زندہ ہے، رزق کھا رہا ہے، خوش ہے، پچھلوں کے بارے میں باخبر ہے۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اسے کوئی ڈر نہیں، اسے کوئی خوف نہیں۔ یہ شہید کا مقام ہے۔